اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر مختلف جگہوں پہ کامیاب انسان کی تعریف ذکر فرمائی، ان کی صفات کا تذکرہ فرمایا۔ ان میں سے ایک سورۃ الفرقان ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی خوبیوں کا تذکرہ فرمایا کہ انسان ہوتا کیا ہے۔ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وعباد الرحمن، عباد الرحمن کون ہے؟ اس میں مسلمان بھی شامل ہیں، کافر بھی شامل ہیں، کیونکہ کافر بھی اللہ ہی کی مخلوق ہیں اور مسلمان بھی اللہ کی مخلوق ہیں، دونوں اللہ کے بندے ہیں، دونوں کی عبدیت میں دونوں شامل ہیں، عباد الرحمن میں دونوں شامل ہیں۔ لیکن کچھ عباد الرحمن کی صفات ایسی ہیں جس کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا فادخلی فی عبادی، اے لوگو میرے بندوں میں شامل ہو جاؤ۔ اب میرے بندے اللہ نے کس کو کہا؟ ساتھ ہی فرمایا وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ معلوم ہوا کہ جو اللہ کا بندہ ہوگا وہ اللہ کی جنت میں جائے گا۔ اب جو کافر ہیں وہ اللہ کے بندے تو ہیں لیکن اللہ کی جنت میں جانے والے نہیں ہیں، کیونکہ وہ اللہ کی احکامات کو نہیں مانتے، اللہ کے رسول کی تعلیمات کو، ان کی ذات کو، ان کی شخصیت کو نہیں مانتے، اللہ کے لائے ہوئے قرآن کو نہیں مانتے، اللہ کے لائے ہوئے پیغام کو نہیں مانتے۔ وہ بندے تو ہیں لیکن وہ بندے نہیں ہیں جو جنت میں جانے والے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سے سوال کرتا ہے فادخلی فی عبادی، اے لوگو میرے بندے بن جاؤ، میرے بندوں میں شامل ہو جاؤ۔ آج ہم نے یہ دیکھنا ہے اگر ہم اللہ کے بندے بننا چاہیں تو ہمیں کیا کرنا ہوگا، ہمارے اندر وہ کون سی صفات ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کہے یہ میرا بندہ ہے۔ اور عبد آپ جانتے ہیں عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے بندہ، اور اس کا دوسرا معنی غلام بھی ہے۔ بندے کو بھی عبد کہتے ہیں اور غلام کو بھی عبد کہتے ہیں۔ غلام ہمیشہ اپنے آقا کی مان کے چلتا ہے، آقا کی بات اچھی لگے بری لگے، اس کی طبیعت کے موافق ہو نہ ہو، اس کی طبیعت اجازت دیتی ہو یا نہ دیتی ہو، اس نے اپنے آقا کی ماننی ہے۔ آقا کی مان کے چلے گا تو وہ عبد کہلائے گا، وہ غلام کہلائے گا، وہ بندہ کہلائے گا۔ ایک واقعہ بڑا مشہور ہے سلطان محمود غزنوی کی دربار کا، کہ وہاں بادشاہ نے حکم دیا اور کہا میرے پاس ایک ہیرا ہے، اور اس کے ہاتھ میں ہیرا تھا، سب جانتے تھے کہ بڑا قیمتی ہیرا ہے۔ ایک ایک کو کہا کہ اسے توڑ ڈالو، سب لوگ پیچھے ہٹ گئے، ڈر گئے، یہ تو بہت بڑا نقصان ہو جائے گا، لہٰذا انہوں نے انکار کر دیا، بادشاہ سلامت ہم اس ہیرے کو توڑ نہیں سکتے۔ چلتے چلتے ایک وزیر کے پاس وہ ہیرا پہنچا تو اس وزیر نے کہا میں اس کو توڑ دیتا ہوں۔ اس نے ہتھوڑا منگوایا، مارا اور ہیرے کو توڑ دیا۔ اب بادشاہ نے اس سے سوال پوچھا اتنا قیمتی ہیرا تھا، تجھے معلوم نہ تھا؟ تو نے اس کو توڑ دیا اور اتنا بڑا نقصان کر دیا۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت میں سمجھتا ہوں اس کی قیمت بہت زیادہ ہے، اس کی مالیت بہت زیادہ ہے، لیکن میرے نزدیک اس ہیرے کی قیمت سے زیادہ آپ کے حکم کی قیمت تھی، آپ کا حکم تھا میں نے توڑ دیا۔ میرے لیے آپ عزیز ہیں، آپ کا ہیرا عزیز نہیں ہے۔ تو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات محترم ہے اور عبادت کے لائق ہے، رب کی مانیں گے اسی میں کامیابی ہوگی۔ وہ رب کتنا خوش ہوگا جب ہم اس رب کی مان کے چلیں گے۔